لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمام لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعائے صحت کے لیے التماس ہے محترمہ ماہ زہرا شاد اور دیگر مومنین و مومنات میں جو مریض ہوں، پروردگارہ تجھے آبروئے محمد و آل محمد کا واسطہ ان محترمہ کو اور تمام مریضان مومنین کو دعائے صحت عاجل اور شفاء کامل عنایت فرمائے. گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. میں آپ کو بعد میں نام پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل صل على محمد وآل محمد. اللهم ابعث ثواب ما قرأناه بعد القبول إلى روضة نبينا وآله الطاهرين، إلى قبور سيد علي محمد بن ياور حسين، سید علی عباس ابن یاور حسین، سید حسن عباس ابن یاور حسین، سیدہ جمال اختر بنت بخشش حسین، سیدہ شہناز اختر بنت بخشش حسین،
سید یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین، سید بخشش حسین ابن التجا حسین، سیدہ ام لیلہ بنت ممتاز حسین، سیدہ سکینہ بی بی بنت الطاف التفات حسین۔ بہرحال ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر آیہ تطہیر کو عنوان سخن قرار دے کر اس آج کی چوتھی اور اس سلسلہ مجالس کی آخری تقریر اور مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مختلف زاویوں سے جلالت آیہ تطہیر اور معیار اہل بیت اور معیار طہارت اہل بیت پر گفتگو ہوتی رہی، اس حوالے سے کہ وہ آئینہ صفات پروردگار ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جس طرح کے صفات کی جلالت اللہ میں نظر آتی ہے، ویسی ہی جلالت کردار و صفات اہل بیت میں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بے عیب کا انتخاب بے عیب ہوتا ہے، اور خداوند عالم نے براہ راست کسی بھی عیب دار چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اگر اس دنیا میں کہیں بھی کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا خود کا پیدا کیا ہوا عیب ہے، اللہ نے وہ عیب اس میں پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اگر وہ لے کر آیا ہے وہ عیب، تو وہ عیب نہیں ہے جسے ہم عیب کہتے ہیں۔ عیب یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اپنے اندر کوئی کمی پیدا کر لے، اسے عیب نہیں کہتے کہ جس کو ہم بے اختیاری چیزوں کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ بھئی کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، تو اس کا کالا ہونا عیب نہیں ہے، وہی اس کا حسن ہے۔ عقلاً جو چیزیں عیب ہیں یا حسن ہیں، حسن ہیں، وہ معیار ہے۔ بہرحال تو خداوند عالم نے اپنے منصب کے ذمہ داروں کے لیے یہ اعلان کیا اور یہ اہتمام کیا کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں بے عیب بنا کر، اور صفات کے آئینے میں ان کی تصویر ابھار رہے ہیں۔ تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، پہچاننا۔ وہی ہمارے لیے وسیلہ ہے، وہ بے عیب وسیلہ ہیں ہم تک پہنچانے کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ ہم تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ بنانے کا حق نہیں رکھتے ہو، بلکہ بنانے کا نہیں، تلاش کرنے کا حق ہے تمہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ بنانا اللہ کا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اب صفات کے آئینے میں اس نے اپنے منصبداروں کو بیان کیا، اور ان کی ذمہ داری اس لیے لی کہ عقل انسانی کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ کتنا بھی بے کمال ہو مگر وہ بے کمال کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ کا طالب، کتنا بھی خود عیبدار ہو وہ عیبداروں کو پسند نہیں کرتا، کتنا بھی داغدار ہو وہ دھبے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ڈکیت بھی ہے مگر وہ تعریف ڈاکو کی نہیں کرتا۔ یہی اللہ کی طرف سے عقل کا اتمام حجت ہے کہ اس نے تمام طبقات موجودات سے انسان کو بلند کیا، اور اس کے فانوس ذہن میں چراغ عقل روشن کیا، اور پھر اس کو انٹلیکٹ دیا، اور نفس کو اتنا محترم قرار دیا
کہ اس نے اس کے نفس کی قسم کھائی، وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قسم ہے نفس انسانی کی اور قسم ہے اس کو بنانے والے اور سنوارنے والے کی، پھر اسے الہام تقوی کر دیا اور الہام فجور کر دیا، یعنی ہر نفس انسانی صاحب الہام ہے، یعنی انسان اپنے وجود کے ساتھ ایک پیغمبر کو لیے ہوئے ٹہل رہا ہے کہ جسے عقل کہتے ہیں، جسے انٹیلیکٹ کہتے ہیں، جسے نفس ناطقہ کہتے ہیں، اور یہی وہ اللہ کا اتمام حجت ہے کہ دیکھو تم کو ہم نے جو ہے وہ ایسی عقل دی ہے، خوب اور بد کی شناخت دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو سبیل کی اور راہ کی ہدایت کر دی ہے، اب وہ اس پہ چل کے شکر کرے یا کفر کرے، ہم نے خوب و بد کی تمیز دے دی ہے، ہم نے اچھائی و برائی کی تمیز دے دی ہے، یہ انسان کی عقل ہے، یہ نبی باطن ہے، یہ حجت باطن ہے، یہ پیغمبر باطن ہے جو نظر نہیں آتا ہے، مگر سب سے پہلا انسان پر یہی اتمام حجت ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ اے عقل، خصوص کافی میں حدیث موجود ہے کہ لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، پھر اس سے کہا ٹھہر جا، وہ ٹھہر گئی، آگے بڑھ، وہ آگے بڑھی، پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی، اس کے بعد اس سے کہا کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اے عقل، تجھ سے زیادہ بلند اور محترم اور محبوب میں نے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی ہے، اور اب قسم کھا کے اپنی کہتا ہوں کہ تجھی کو معیار بنا کے سزا بھی دوں گا اور تجھی کو معیار بنا کر جزا بھی دوں گا۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، اے پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ وہ نبی باطن بھیجا ہے کہ کوئی رسول آتا یا نہ آتا، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، کوئی کتاب آتی یا نہ آتی، کوئی کلام آتا یا نہ آتا، یہ خود پیغمبر باطن جو ہے وہ بہت سی موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، یعنی ابتدائی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ عقل انسانی بہت کافی ہے، تبھی تو یہ اتمام حجت ہے، یہ حجت باطن ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ مستقلات عقلیہ۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، شریعت یعنی حلال و حرام کا قانون اور شریعت کے آنے کی ابتدا، قرآن اس کی تاریخ یہ بتا رہا ہے کہ وہ حضرت نوح سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے اور حضرت آدم کے درمیان کوئی قانون نہیں آیا ہے۔ اس وقت کاہے پہ عمل ہوتا تھا؟ اب محققین سے پوچھئے، بھائی وہ بھی پروفٹ ہیں، اس سے پہلے ادریس ہیں، حضرت آدم کے بیٹے ہیبت اللہ شیس ہیں، پھر حضرت نوح آئے ہیں، اور اب قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ شریعت کا یعنی قانون و حلال و حرام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ وصّى لکم فی الدین ما وشرع لکم فی الدین ما وصّى بہ نوحا، اور ہم نے تمہارے لیے بھی شریعت میں وہ قانون قرار دیا ہے کہ جس کی سب سے پہلے ہم نے وصیت نوح کو کی تھی۔ تو قرآن میں شریعت کی تاریخ جو ہے وہ حضرت نوح سے شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نوح حضرت آدم کے بیچ میں کون سا قانون تھا؟ قانون کی شکل میں الگ سے کچھ نہیں آیا ہے۔ تو محققین نے بتایا، ائمہ اہل بیت کی احادیث سے یہ تاریخ معلوم ہوئی کہ آدم سے نوح کے درمیان جو کچھ بھی قانون بنتا رہا وہ مستقلات عقلیہ کہلاتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہو، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو سمجھنے میں عقل استقلال رکھتی ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ حسن و قبح اشیاء جسے کہتے ہیں، یعنی کون سی بات حسین ہے، اچھی ہے، اور کون سی بات نیگیٹو ہے اور بری ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے جس کو بعد میں بڑھا کے اور آگے شریعت آئی، کتابیں آئیں اور اس کو باقاعدہ ایک اسکول بنا کے بحثیں کی گئی ہیں، حقیقت میں یہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ جو ہے وہ خود انسان اپنے صفات کو عقل کے ذریعے سمجھتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی ہر عقل یہ کہتی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، عقل کا فیصلہ یہ ہے، کوئی کتاب کہے یا نہ کہے، عقل کہتی ہے کہ ظلم بری چیز ہے، عقل کہتی ہے کہ ایمانداری جو ہے وہ پاک دامنی جو ہے اچھی چیز ہے، عقل کہتی ہے کہ بے حیائی و فحاشی جو ہے وہ بری چیز ہے، عقل کہتی ہے کہ کسی کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، عقل کہتی ہے کہ کسی کو بے سہارا چھوڑ دینا
نا انصافی کرنا یہ بری چیز ہے. بہرحال عقل کہتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے, عقل بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے. توجہ کا طالب ہوں. یہ بات اور ہے کہ اسلام ہی کے مکاتب فکر میں دو ایسے موٹے موٹے مکتب اور اسکول بن گئے کہ ایک جو ہے وہ حسن قبح اشیاء کا عقلاً قائل ہے, یعنی فطری اور عقلی طور پر کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بری ہیں. مگر ایک مکتب اسے کہتے ہیں یہ معتزلہ ہے, اور امامیہ, فرقہ امامیہ بھی اسی کا قائل ہے. مگر ایک اشاعرہ کا فرقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ نہ حقیقت میں اچھی ہے نہ بری ہے. شریعت نے کہہ دیا تو اچھی ہے, شریعت نے کہہ دیا تو بری ہے. اگر شریعت اسی بری چیز کو جس کو برا کہا ہے اچھا کہہ دیتا تو وہ اچھی ہوتی, اور جس اچھی چیز کو اچھا کہا ہے اگر برا کہہ دیتا تو وہ بری ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل کے دشمن عقل کے خلاف کیسے بول رہے ہیں. مگر مکتب اہل بیت کا کہنا یہ ہے کہ ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع, ما حکم بہ الشرع ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. یعنی جو عقل حکم کرتی ہے وہی شرع کہتی ہے, جو شرع حکم کرتی ہے وہی عقل کہتی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ یاد رہے کہ عام عقلیں وہ نہیں ہے کہ جو وہ کہے وہی شریعت ہو جائے. بھائی عقل کی بحث ہو رہی ہے, ہر عقل کی بحث نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہر عقل برابر بھی نہیں ہے, ہر عقل ایک دوسرے کے برابر بھی نہیں ہے. بہت سی عقلیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں عقل کہتے ہوئے شرم آتی ہے. عقل کی بات ہو رہی ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. تو یہ خدا کا وہ اتمام حجت ہے, بیدار رہیے گا, کہ اللہ نے جو انسان اور بشریت کے اوپر اتمام حجت کیا ہے کہ بھائی ہم تمہارا حساب ان مستقلات عقلیہ کا بغیر نبی بھیجے ہوئے لے سکتے ہیں, بغیر رسول بھیجے ہوئے لے سکتے ہیں, بغیر شریعت بھیجے ہوئے لے سکتے ہیں. میں توجہ کا طالب ہوں. اور اسی عقل کے حوالے ہے وجود خدا کا اثبات. بیدار رہیے گا. یعنی اللہ ہے, یہ کام عقل کرتی ہے. انبیاء و مرسلین اور کتابیں جو ہیں وہ یہ بتانے نہیں آئی ہیں کہ اللہ ہے. بیدار رہیے گا. یعنی کتابیں جو ہیں, شریعتیں جو ہیں, اور اللہ کے نمائندے جو ہیں وہ یہ بتانے کسی کو نہیں آئے ہیں کہ اللہ ہے, اس لیے کہ اللہ کے ہونا, اللہ کا ہونا یہ تو ایک ذرہ بھی ثابت کر رہا ہے. ہر ذرے کے نہا خانہ دل سے ایک ترانہ محبت خدا نکل رہا ہے. کائنات کی ہر شے جو ہے وجود خدا پہ دلیل ہے. خود انسان اپنے نفس کو دیکھے, اپنے مزاج کو دیکھے, اپنے وجود کو دیکھے تو اللہ ثابت ہے. جب ایک ذرہ جو ہے وہ خداوند عالم کے وجود کو ثابت کر رہا ہے تو اللہ کیوں بڑے بڑے نبیوں کو مصائب میں ڈال کے یہ بتانے کے لیے خالی بھیجے؟ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ ہے جو مخلوق, بے جان مخلوق جو کر رہی ہے وہ اللہ بڑے بڑے نبیوں کو بھیجے گا؟ نہیں. تو نبی اور انبیاء و مرسلین جو آئے ہیں وہ یہ بتانے نہیں آئے ہیں کہ اللہ ہے, وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ ہے تو کیسا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عقل جو ہے وہ مستقل ہے. بہت سی موٹی موٹی باتوں میں وہ بتا رہی ہے. اب ایک طرف ہمارے اندر بہکانے کی صلاحیت ہے. یہ عقل اللہ نے کس لیے دی ہے؟ امتحان ہمارا لینا تھا. عقل دی ہے تو ہمیں اختیار دیا. جہاں عقل ہوتی ہے خود بخود اختیار آ جاتا ہے. توجہ, اختیار دیا ہے تو امتحان لے رہا ہے. یا یہ کہیں کہ امتحان لینا تھا تو عقل دیا, اختیار دیا. مگر ضرورت ہے امتحان میں دونوں پہلو کی, دونوں پہلو کی ضرورت. توجہ, 3 طرح کی مخلوق ملیں گی. ایک وہ ہیں کہ جہاں خالی عقل ہے, خواہشات نفسانی نہیں ہے, بہکانے کی صلاحیت نہیں ہے, نفس امارہ نہیں ہے. ایک مخلوق وہ ہے کہ جہاں خواہشات نفسانی ہے, عقل نہیں ہے. حیوانی صفات تو ہیں مگر تمیز کرنے والی شے نہیں ہے, عقل نہیں ہے. جہاں عقل ہے اور خواہشات نہیں ہے وہ ہیں فرشتے. جہاں خواہشات ہیں اور عقل نہیں ہے وہ ہیں حیوان. اب اللہ نے امتحان لینے کے لائق نہ انہیں سمجھا نہ انہیں, نہ انہیں اختیار دیا نہ انہیں. فرشتوں کے پاس عقل ہے, اچھائی برائی کی تمیز ہے, مگر جب بہکانے کی اندر سے صلاحیت نہیں ہے, خواہشات نفسانی نہیں ہے اور امتحان نہیں لینا ہے تو اب اختیار دے کے کیا کرے گا؟ بھائی یہی سبب ہے کہ وہ سجدہ کیا کرے, وہ اختیاری سجدہ ہے ہی نہیں. توجہ کا طالب ہوں.
وہاں عقل ہے، اختیار نہیں دیا اس لیے کہ خواہشات نفسانی نہیں ہے. حیوان میں خواہشات ہیں، کھانا پینا چلنا توالد تناسل وغیرہ وغیرہ، مگر عقل نہیں ہے. جب اچھے برے کی تمیز نہیں ہے تو اختیار انہیں کیسا دیا جائے؟ وہ اپنے فعل پہ مجبور ہیں. حیوان، فرشتے اپنے سجدوں اور عبادتوں پہ مجبور ہیں. وہ گناہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. کبھی کسی فرشتے کو فخر کے ساتھ نہ کہتے سنا ہوگا آپ نے، نہ اللہ نے ناز کیا ہوگا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جو ناآشنا لذت گناہ ہو، اگر وہ گناہ نہ کرے تو کیا بڑی بات ہے. بھائی توجہ کا طالب ہوں. اب اللہ نے امتحان کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کیا کہ جیسے عقل دی، خواہشات نفسانی دیے، حیوانی صفتیں دے دی، خواہشیں، ملکوتی عقل دے گی، فرشتگی. انسان کو بنایا بیچ کی مخلوق، ایک جنبہ اس کا ہے ملکوتی، فرشتے کے صفات، ایک جنبہ ہے حیوانی، حیوانوں کے صفات. عقل دیا، خواہشات دیا، اختیار دیا، بتا دیا یہ حیوانیت ہے، بتا دیا یہ ملکوتیت ہے. اب تو اپنے اختیار سے چاہ، خواہشات پہ عمل کر تو حیوان سے بدتر. میں توجہ کا طالب ہوں. خواہشات پہ عمل کر تو حیوان سے بدتر، اور اگر اپنی ملکوتیت پہ عمل کر، عقل کے تقاضوں پر، تو فرشتے سے آگے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جس کا امتحان لیا، عقل دیا، اختیار دیا، اندر سے نفس امارہ محاذ داخلی کے اوپر ایک شیطان، اندر سے ایک اندر شیطان داخلی، نفس امارہ برائیوں پہ بہکا رہا ہے. خود قرآن میں حضرت یوسف کی زبان سے بھی اعتراف آیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. میں اپنی کوئی پاکی کا ادعا اور دعویٰ نہیں کرتا، بہرحال نفس جو ہے وہ برائیوں پہ ابھارتا ہے، مگر یہ کہ اللہ کا رحم ہو جائے. کوئی بچنا چاہے اور خدا تھام لے، خود سے اختیار سے بچنا چاہے اور اللہ کی توفیق ہو جائے. اللہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں بچاتا. توفیق ہاتھ پکڑ کے بچانے کو نہیں کہتے. توفیق اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی مقصد کی طرف بڑھنے کی کوئی سعی و کوشش اور اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر کے اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کے آگے بڑھنے کے راستے کو ہموار کر کے اس کے لیے وسائل فراہم کر دیے جائیں. یعنی اس کو سپورٹ کر دیا جائے، اس کی نیت اور اس کی اچھی نیت کو دیکھ کر کے کوشش کر رہا ہے، لہٰذا ہماری مدد شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جایا جائے. اسے جبر کہتے ہیں، اختیار کے خلاف ہے. انسان صاحب اختیار ہے تو صاحب اختیار کے لیے توفیق ہوتی ہے، جبر نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب انسان سے کہا کہ آگے بڑھ، چاہ تو حیوان بن جا، چاہ تو انسان بن جا، فرشتے سے آگے نکل جا. نفس امارہ مملکت داخلی میں شیطان داخلی اندر بٹھا دیا گیا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اندر کا شیطان ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان ایک شیطان اپنے ساتھ لیے ٹہل رہا ہے. ہر انسان اپنے ساتھ ایک شیطان لیے ٹہل رہا ہے. خالی ابلیس پہ الزام لگاتا ہے. میں کیا عرض کروں، بہت ہی کچھ کلامی اور علمی چیزیں ہیں جو ماں بین سطور ہوتی ہیں، جس کو خود سے سمجھا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ان کو کہنا پڑتا ہے، مگر وقت اس میں ضائع ہونے لگتا ہے. لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان جو ہے وہ جو بہکاتا ہے وہ اس کا اکیلے کا کام نہیں ہے، اس کے شیطان کے بس میں نہیں ہے. اگر ہم نہ چاہیں تو شیطان بہکا نہیں سکتا. سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم نہ چاہیں تو شیطان بہکا نہیں سکتا ہمیں. ورنہ اگر شیطان بہکا رہا ہے ہم بہکنے میں آ گئے، یعنی شیطان اگر اتنا پرفیکٹ ہے اپنے بہکانے میں کہ اس نے بہکایا تو ہم جھپیٹ میں آ ہی جائیں گے، بہک جائیں گے، تو پھر ہمارا اختیار کہاں رہ گیا؟ ہم تو مجبور ہو گئے نا. بھئی اگر ایسا ہوتا کہ بس شیطان نے جہاں جس کے پیچھے پڑا وہ فوراً وہ جو ہے وہ پھنس گیا گناہ کے اندر، تو پھر یہ تو اتمام حجتی ہم پر نہ ہوتا. ہم صاف کہتے پروردگار اتنا پاورفل ہے کہ کوئی وار اس کا مس ہی نہیں ہوتا ہے، ہر تیر ہدف پہ جا کے بیٹھتا ہے.
جب وہ میرے پیچھے پڑ گیا تو میں کیا کرتا؟ اختیار تو نے دیا تھا، ہم کیا کریں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر حساب کتاب کا ہے خدائے عادل. بھائی توجہ دیکھیے، عدل کی یہی ضرورت ہے. اللہ ورنہ ظالم ہو جائے گا، سارا اعتبار چلا جائے گا. یہ اعتبار ہی ہے اس کے اوپر کہ ہم اس طرح سے، یہ خاک جو ہے وہ عالم پاک سے مخاطب ہو رہی ہے جرأت کے ساتھ. یہ بندہ جو ہے معبود سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مخاطب ہو رہا ہے، یہ اس کے عدل ہی کا بھروسہ ہے. ورنہ اگر خالق قہار ہوتا، عادل نہ ہوتا، ظالم ہوتا، تو جرأت تھی بندوں میں کہ اس سے گفتگو کرے. یہ خاک عالم پاک سے جو منہ لگ رہی ہے، وہ یہ جرأت گفتار اسی اختیار نے دی ہے، اسی عقل نے دی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شیطان الگ سے نہیں بہکاتا. آدھا کام اس کا ہوتا ہے، آدھا کام ہمارا. ہمارے اندر ایک شیطان داخلی نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے، خواہشات نفسانی ابال ہے اس کا. شیطان ادھر سے دنیا کو سجا کے، اس کے جلوے فحاشی کو سجا کے، بڑا حسین بے ایمانی کو سجا کے، گناہوں کو سجا کے، دنیا کے مال کو، حرام کو سجا کے پیش کرتا ہے. وہ پیش کرتا ہے اور ہم اسے کیچ کر لیتے ہیں. بھائی جہاں تک اس کا کام ہے اسے سزا دے گا اللہ. توجہ، جہاں سے ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا بس ہے، اتنا ہم سے. بھائی یہی سبب ہے قرآن کے اندر ہم مدلل کرتے کہ خداوند عالم، قرآن میں آیت موجود ہے، خدا محشر میں شیطان سے پوچھے گا، یعنی وہ ابلیس. شیطان تو ہر بہکانے والی قوت کو کہا جاتا ہے، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ جناتوں میں کا تھا جس کا نام ابلیس تھا، اس کا جو اصلی نام تھا وہ ابلیس تھا. شیطان کہتے ہیں بہکانے والی قوت کو. وہ انسان کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے اور جنات کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ شیطانوں میں کا سب سے بڑا سرغنہ، اس کا نام ابلیس تھا. وہ باہر والا ہے یا اندر والا ہے؟ نفس امارہ. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ شیطان سے ابلیس سے پوچھے گا کہ اے ابلیس، تو نے میرے بندوں کو کیوں بہکایا؟ جواب دے اس کا. تو ابلیس کہے گا پروردگارا، تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مجبور کر کے کچھ نہیں منوایا ہے. ہم نے دنیا کو سجا کے پیش کیا، ہم نے جو ہے پھینکا، انہوں نے کیچ کر لیا. بھائی جتنا ہمارا جرم ہے اتنا ہے، تو عادل ہے. مگر انہوں نے جو ہے وہ خود سے اسے اپنے اختیار سے گناہ کیا ہے، میں نے مجبور کر کے گناہ نہیں کروایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب دونوں اس کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ نفس امارہ اندر اتنا خطرناک ہے کہ یہ برائیوں پہ ابھار رہا ہے. ایک سیلاب ہے آرزوؤں کا اور جذبات کا. توجہ کا طالب ہوں. کس طرح سے عیبوں سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور کس طرح سے عیبوں سے بچایا ہے اللہ نے. اس انتظام اس کا جو اس نے کیا ہے، قدرت نے جو خود بے عیب ہے اور عیبوں سے بچانے والوں کا جو انتظام کیا ہے، ان کے لیے اس کو سننا بہت ضروری ہے. ایک ہم ہیں جو اپنے ہی کو نہیں بچا پاتے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نفس امارہ ہے، یہ بہکاتا ہے. اتنا خطرناک ہے کہ خلوتوں میں جہاں کوئی رازدار نہ ہو، جہاں کوئی رازدار نہ ہو، کوئی جہاں شریک زندگی بھی محرم راز نہ ہو، جہاں کوئی دوست بھی جو ہے وہ شاہد نہ ہو، اور وہاں پر نفس امارہ نے شروع کیا کروٹیں لینا. جیسے ہی ارادہ گناہ کیا، اب دیکھیے اللہ کا اتمام حجت، ہدایت کا بیلنس کیسے ہے. اندر سے گمراہی نکل رہی ہے، اندر سے گمراہی نکلی. نفس امارہ نے کہا کہ یہ گناہ کر. ادھر فوراً عقل کی ہادی اور پیغمبر نے اپنا کار پیغمبری شروع کیا. فوراً کہا او انسان، غلط ہے یہ کام نہ کر، یہ عہد پروردگار کے خلاف ہے، تو اپنے رحمان کے عہد و وعدے کو توڑ رہا ہے. اپنی کرامت کو خاک میں نہ ملا. اللہ نے تجھ پہ بڑا بھروسہ کیا ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے کائنات میں اپنی نیابت دی ہے، تجھے کار پیغمبری دیا ہے. اے انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی شرافت انسانی کو پامال کرنے کا ارادہ نہ کر. یہی تو تیری آبرو ہے، بے عیبی اور بے گناہی. مگر ادھر توجہ، خلوتیں ہیں، ادھر چراغ عقل کی لو جل رہی ہے، کار پیغمبری اور ہدایت کر رہی ہے.
ہے، اور ادھر ہوائے نفس کے جھونکے چراغ عقل کو بجھانے کے در پہ ہیں، ہوائے نفس کے جھونکے، ہوائے نفس کے جھکڑ چل رہے ہیں، ادھر چراغ عقل جل رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور نفس اپنا کام کر رہا ہے، یہ ابھار رہا ہے، عقل پیغمبری کر رہی ہے، یہی اتمام حجت ہے، عقل پیغمبری کر رہی ہے، ایسا نہ کر۔ کچھ دیر کے لیے نفس میں اور عقل میں جنگ چل رہی ہے، کبھی اس کے دلائل اونچے لگتے ہیں، کبھی اس کے دلائل اونچے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ عقل کی پیغمبری کو انسان نے مان لیا تو ارادہ گناہ کر کے بھی کبھی کبھی گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی یہ باطن ہی کا کمال ہے کہ وہ اس کو گناہ سے بچاتا ہے، مگر اگر نفس امارہ غالب آ گیا اور ملوث ہو گیا، گناہ کرنے لگا، چراغ عقل کی لو ٹمٹما رہی ہے، اب بھی مایوس نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے اب تو حیوان ہو چکا ہے، وہ گناہ میں مصروف ہے، مگر وہ انتظار میں ہے کہ اب بھی اس کو واپس میں لاؤں گی، اب بھی میں اس کو واپس لے کر آؤں گی۔ جیسے ہی فارغ گناہ ہوا پھر عقل آئی اور اس نے ملامت شروع کر دی، تو نے انسانیت کو پامال کر دیا، تو نے بے حیائی کر دی ہے، تو نے عہد پروردگار کو توڑ دیا ہے۔ یہ عقل کا ایک فنکشن ہے کہ جسے آپ اردو زبان میں ضمیر کہتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا، برا کہنے والا، سرزنش کرنے والا، یہ بھی ایک آپ کے نفس ناطقہ اور انٹلیکٹ کا فنکشن ہے۔ یہ عقل کا ایک کام ہے کہ بعد گناہ، قبل گناہ بھی روک رہی تھی، اگر نہیں مانا تو بعد گناہ فوراً ملامت شروع کرتی ہے، تو نے غلط کیا ہے۔ اگر یہ عقل کی ملامت بعد گناہ نہ ہوتی تو کبھی بھی کسی بندے کو توفیق توبہ نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ہاں ایک ویسی صلوات پڑھیں کہ جیسے آپ گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہوں۔ ایک اور صلوات سے 3 کا عدد مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ قبل گناہ، یہ توازن ہے ہدایت کا۔ گمراہی کا ٹھیکیدار مملکت داخلی میں نفس امارہ، شیطان داخلی، اندر کا شیطان، بہکانے کی پوری کوشش، حجت باطن، نبی باطن جو اندر کا پیغمبر ہے عقل، بچانے کی پوری کوشش، قبل گناہ سمجھاتا رہا، اگر نہیں مانا تو بعد گناہ پھر اس نے کام شروع کیا، غلط کیا تو نے۔ یہ احساس خطا اور احساس ندامت کر کے جو توبہ کرتا ہے آدمی، یہ عقل کے ٹہوکوں سے، یہ عقل کی سرزنش سے، یہ ملامتوں سے واپس آتا ہے۔ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتقوا اللہ فی خلواتکم فإن الشاہد هو الحاکم، خلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جو دیکھنے والا ہے وہی حاکم ہے، اسے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ تو نفس عقل کس لیے دیا؟ نفس امارہ بیلنس ہو جائے، وہ عادل ہے، اگر اندر سے بہکانے والا ہے تو اندر سے بچانے والا، مگر ایک پروردگار، ہمیں تو 2 بہکانے والے ہیں، ایک محاذ داخلی پہ شیطان داخلی ہے، نفس امارہ مسلسل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایک ابلیس خارجی باہر کے محاذ پر سے حملے کر رہا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے کہ قسم تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھا چکا ہے اور تجھ سے اختیار لے چکا ہے ہمیں بہکانے کا۔ پروردگارہ، ابلیس کو ہم نے بنایا یا تو نے بنایا؟ کہاں گیا تیرا عدل؟ بھائی مجھے بہکانے کے تو 2 وسیلے ہیں اور سنبھالنے کے لیے فقط عقل ہی ہے میرے پاس۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ ہم کہاں سے عیبوں سے بچیں؟ ہم برے صفات سے اپنے کو کہاں سے بچائیں؟ اس لیے کہ مجھے بہکانے والے دوہرے ہیں، اندر سے شیطان داخلی نفس امارہ، باہر سے شیطان خارجی ابلیس، جو ہمارے بابا آدم کی ولادت خلقت کے وقت کے بعد ہی انکار سجدہ کر کے اور تجھ سے اختیار لے چکا۔ یہ ابلیس کو اختیار ہم نے دیا ہے کہ تو نے؟ یہ ابلیس تیری مخلوق ہے کہ ہماری؟ ہم تجھ کو ہدایت پسند ہے کہ گمراہی؟ اگر تجھے ہدایت پسند ہے تو کہاں گیا تیرا نظام عادل؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اندر سے نفس امارہ بہکائے تو تو نے عقل کو لگا دیا نبی باطن،
باہر سے شیطان بہکا رہا ہے تو اس کو بیلنس کر. تو عدل الہی کے تحت یہ آواز آئی کہ بھائی اسی لیے جیسے دو گمراہ کرنے کی قوتیں ہیں ویسے ہی دو بچانے کی قوتیں بھی ہیں. جب اندر سے نفس امارہ کا حملہ ہو تو عقل نبی باطن بچائے گی، اور جب باہر سے ابلیس کا حملہ ہو تو اسی لیے ہم نے ہر زمانے میں حجت خارج رکھی ہے جو حملہ ابلیس سے بچائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے اور صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد. اب اس تمہید کے بعد میں توجہ کا طالب ہوں، سارے بیانات ذہن میں رہیں. اللہ کی طرف سے جو بھی حجت ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام پولیس چوکی قائم کرنا نہیں ہے، اس کا کام حکومت بنانا نہیں ہے، اس کا کام زکوٰۃ اور خیرات جمع کرنا، ٹیکسز جمع کرنا نہیں ہے. یہ تو حکومت کے بہت ہی ضمنی اور بہت چھوٹے کام ہیں. اللہ کے نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو حملہ ابلیس سے بچائے تاکہ نیگیٹو جو ایٹریبیوٹس ہیں اور جو برائیاں ہیں ان سے بندے بچیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا حجت خدا ہر زمانے میں ہے. کبھی نبیوں کی شکل میں حجت خدا جو حملہ ابلیس کا جواب دے، ڈیفینڈ کرے، بندگان خدا کو حملہ ابلیس سے بچائیں. وہ ادھر سے پورا زور لگائے یا ادھر سے پورا زور لگائے. نبیوں کی شکل میں حجت خدا، رسولوں کی شکل میں حجت خدا. ابلیس کا حملہ ہر بندے پہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نفس امارہ عقل بیلنس کر رہی ہے، باہر سے حملہ ابلیس کا ہو رہا ہے. ابلیس کا حملہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ جب سے اس نے بیڑا اٹھایا ہے، آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ اللہ سے اختیار لیا ہے اس نے کہ مجھے بہکانے کا اختیار دے. اللہ نے اسے اختیار دیا. ہم پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اسے بہکانے کا اختیار دیا. اب اگر ہم کو سنبھالنے کے لیے انتظام نہ کرے تو عدل کے خلاف ہے. ہم پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اس نے اختیار دیا کہ جہاں جن خلوتوں میں تیرا بس چلے جا چلا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جب سے اس نے بیڑا اٹھایا ہے وہ ایک لمحہ بھی اپنے کام سے غافل نہیں ہے. یعنی اس کے بہکانے کا جو جاب ہے وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوا. بھئی کبھی کسی نے سنا کہ ابلیس جو ہے وہ فلاں دن سو گیا تھا لہذا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہوا؟ فلاں نبی کے زمانے میں وہ ایک ہفتہ چھٹی پہ تھا یا بیمار ہو گیا تھا، ہاسپٹلائز تھا لہذا وہ اپنا کام نہیں کر سکا، اس دن کسی نے گناہ نہیں کیا اس ہفتے. اللہ اکبر. یعنی اللہ سے اختیار بہکانے کے لیے ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس کی کھوکھلی بے عرفان بندگی کا بھی اس نے خراج دے دیا کہ جا میں عادل ہوں، میں کسی کا رکھتا نہیں ہوں اپنے اوپر قرضہ. تو نے سجدے کیے تھے، جا اختیار لے جا. اللہ کو پسند نہیں ہے مگر عدل کا تقاضا ہے کہ وہ جتنی محنت کر رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے بھائی توجہ کہ نظام ہدایت، نظام ضلالت و گمراہی ابلیس کا وہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی وہ بریک نہیں ہوتا، ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا. تو نظام ہدایت کو کیسا ہونا چاہیے بھائی توجہ؟ ایک لمحے کے لیے بھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں ہونا چاہیے. بیدار رہیے گا بھائی. یہی فلسفہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ رہا. ایک نبی جانے نہ پائے اگلا آ جائے، پچھلا نبی جانے نہ پائے اگلا آ جائے، پچھلا رسول جانے نہ پائے اگلا آ جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مختلف روئے زمین کے خطوں پر مختلف انبیاء ایک ایک وقت میں کئی ہیں. ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں ہر زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس اکیلا کھیلے، ادھر نفس امارہ ادھر ابلیس، عقل بیچاری کیا کرے گی؟ اتمام حجت نہ ہوگا تو بندوں کو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
اتمام حجت ضروری ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ تاریخ ہدایت اب اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہی رہا ہے. یا نبی ہے یا وصی نبی ہے، یا رسول ہے یا وصی رسول ہے. چاہے ظاہری صاحب منصب نہ ہو مگر کوئی نہ کوئی معصوم اور حجت خدا ہے، چاہے وصیوں کی شکل میں ہو. توجہ کا طالب ہوں. اب آخری نبی تک تو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ حملہ ابلیس ہوگا بندگان خدا کو کیسے جواب دیا جائے گا، کیسے بچایا جائے گا. لہذا بہترین نظام ہدایت اللہ کا ہے کہ ایک جانے نہ پائے اگلا آ جائے، پچھلا جانے نہ پائے اگلے کا تعارف ہو جائے. اگر بعد میں آئے تو بریک ہو جائے گا، ساتھ میں آئے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آخری نبی تک تو یہ فلسفہ ہر مسلمان کے سمجھ میں آیا کہ ہادی اور حجت خدا کا کام یہ نہیں ہے کہ خالی حکومت قائم کر لے. اس کا سب سے بڑا جاب ہے، سن لے، 2 جاب ہیں اس کے. سب سے پہلا جاب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرائے، ابلیس کے حملوں سے بچائے. دوسرا جاب اس کا یہ ہے کہ وہ شہادت دے، شہید علی الخلق ہے. ہر نبی اپنے زمانے کے ہر حجت بندگان خدا کے اعمال کا نگراں اور شاہد ہے تاکہ محشر میں گواہی دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی حجت خدا ہوگی اس کے 2 جاب ہیں. بندگی خدا کرائے، شرک سے بچا کے ابلیس کی اطاعت نہ ہونے پائے، وہ کام کرے پورا اپنا اس محاذ پر. دوسرا جاب شہید علی الخلق ہے. وہ سب تو چھوٹے چھوٹے کام بات کے ہیں جو لوگوں نے وہی سمجھ لیے تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب حجت خدا کا کام یہ ہے کہ حملہ ابلیس سے بچائے. آخری پیغمبر تک تو یہ بات سمجھ میں آئی. ہر مسلمان مان رہا ہے کہ ایک لمحہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں گیا. کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی وصی نبی، کوئی نہ کوئی حجت، کوئی نہ کوئی معصوم. اب عام مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ بھائی اس لیے سلسلہ رہا اللہ کا ڈسکنٹینیو نہیں ہوا، اس لیے بریک نہیں ہوا، کنٹینیو رہا حجتوں کا سلسلہ کہ ابلیس جو ہے وہ اکیلے حملے کرنے کے لیے کہیں بندوں کو بہکا نہ دے. بھئی یہاں تک سمجھ میں آیا. اب مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ بعد پیغمبر کیا یہ فلسفہ بدل گیا؟ کیا ابلیس کا انتقال ہو گیا پیغمبر کے ساتھ ہی ساتھ؟ کیا آخری نبی کے بعد ابلیس نہیں رہ گیا؟ ابلیس تھا اور ابلیس آج بھی ہے، اور ابلیس اپنے کام سے کبھی غافل نہیں رہا. ہر انسان کے ساتھ نفس امارہ بھی ہے، باہر سے ابلیس بھی ہے، 2 بہکانے والے ہیں. آخری پیغمبر تک تو ایک ہے کم سے کم. اب جب یہ آخری پیغمبر گیا تو اب ہمیں ساری دنیا کے مسلمان کم سے کم یہ جواب دے، قرآن پڑھنے والے، کہ جن کو نظام ہدایت معلوم ہو گیا کہ اب پیغمبر کے بعد اللہ کی طرف سے وہ حجت کون ہے. حکومت بنانا نہیں، ہمیں کوئی ایسی حجت خدا بتاؤ کہ جو حملہ ابلیس سے بندوں کو بچا سکے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بعد پیغمبر امام یہی حجت خدا میں نے کہا کبھی نبی کی شکل میں ہے، کبھی رسول کی شکل میں ہے، اور جب ختم نبوت ہو جائے تو یہی حجت خدا، کام وہی ہے، ٹائٹل بدل گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں امام. اب امام کا سب سے بڑا جاب بھائی کیا ہے؟ بندگان خدا کو گناہ سے بچائے اور ابلیس کے حملوں سے بچائے. مگر اتنا یاد رہے، جسے چاہو امام بنا لو، مگر امام کا جاب اگر سمجھ لو تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون امامت کے لائق ہے. امام کا کام ہے ابلیس کے حملوں سے بندوں کو بچانا. اما جو خود حملے سے ابلیس کے نہ بچ پائے وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تو معلوم یہ ہو کہ معیار امامت کیا ہے، حجت خدا کون ہوتا ہے.
فقط اپنے ہی کو نیگیٹو ایٹریبیوٹ سے نہیں بچانا ہے. توجہ صفات سلبیہ ہے ذہن میں؟ نہیں، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ بندگان خدا میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ آنے پائے. وہ اپنی طرف سے کام کرتا رہے کہ ابلیس اپنا کام نہ کر جائے. توجہ کا طالب ہوں. اب سوال یہ ہے کہ بعد پیغمبر کون تھا کہ جو بندگان خدا کو حملہ ابلیس سے بچائے؟ نہیں سنیں، اس کا حل ہے بھائیوں کے پاس. اتنا آسان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی حل ہے. ہم نے پوچھا کہ عالم اسلام سے کہ بتاؤ بعد پیغمبر وہ حجت خدا کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بنائی ہوئی صحیح. ایک ایسا ہونا چاہیے ہادی و رہبر، امام، خلیفہ، جو چاہو ٹائٹل. مجھے کام سے کام ہے، مجھے نام سے کام نہیں ہے. ہم لوگ کام سے کام رکھتے ہیں، عہدے اور نام سے کام نہیں رکھتے. آپ جس کو چاہے بنا لائیں. اب سن لیں، میں یہ میری بات میں مدلل کر دوں. قرآن سے تو تھی، اب ایک حدیث بھی سن لے ساتھ میں جو ہر سنی شیعہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی یہ کہ ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے کہ کہیں حملہ ابلیس نہ ہو جائے. اور حقیقت میں موت کے وقت حملہ ابلیس سب سے شدید ہوتا ہے. سنیں ذرا سا، زندگی بھر تو بہکاتا ہے. اور ابلیس کا مزاج سن لیں، بڑا چالو ہے، بہت چالاک، بڑا کلیور ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی بھی وہ کافر کے پاس بہت کم جاتا ہے، وہ مشرک کے پاس بہت کم جاتا ہے، وہ بدکار و بے حیا کے پاس بہت کم جاتا ہے. کہتا ہے کیا کریں گے جا کے، میرا کام تو خود بخود ہو رہا ہے. وہ وہاں جاتا ہے کہ جہاں اس کو مزہ آئے. وہ مومن کے پاس زیادہ آتا ہے. یہی تو امتحان مومن ہے. وہ سب سے زیادہ متقی کے پیچھے لگا رہتا ہے. اور متقی اگر ایک گناہ کر دے تو ابلیس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بڑا کارنامہ میں نے کر دیا. وہ جو گناہوں میں اٹا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کرے، وہ تو خود بخود کام کر رہا ہے. مزہ تو جب آئے گا، یعنی وہ مشیت کو چیلنج کر چکا تھا نا کہ میں سب کو بہکاؤں گا. لأقعدن علی صراطک المستقیم ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. میں تیرے صراط مستقیم پہ چھاپ کے بیٹھ جاؤں گا، ڈٹ کے بیٹھ جاؤں گا، اور تمام اولاد آدم و آدم کو بہکاؤں گا، مگر اس میں جو تیرے خاص مخلص بندے جن کو تو نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، مخصوص کر لیا ہے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا. ایک چھوٹے سے ایکسپشن کے علاوہ باقی میجارٹی کو اس نے کہا قسم کھائی، اختیار لیا، اللہ نے اختیار دیا، کام کر رہا ہے. وہ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا ابلیس کے حملے جو ہیں وہ زندگی میں جو ہوتے ہیں، وہ جو زیادہ دیندار ہے اس کے پیچھے زیادہ لگتا ہے. اگر کسی بہت مضبوط عقیدے والے کے عقیدے کو ہلا دیا تو بڑا کام کیا اس نے، بڑا جاب کیا اس نے. اگر کسی پرہیزگار سے گناہ کروا لیا تو کیا کہنا ہے اس کا، ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہے بدکار اس کے پیچھے کیا لگے. اور اب جب بہترین عقیدے والا یعنی موحد مسلم جب مرنے والا ہوتا ہے تو حملہ ابلیس بڑا شدید ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسے اتنی فرصت نہیں ہے کہ 80 سال مسلسل لگا رہے. کہنا جائیے بڑے متقی بن جائیے، بڑے مضبوط عقیدے کے بڑے مولائی ہیں، بڑے سپر مسلم ہیں، کیا سپر توحیدیے ہیں، کیا کہنا ہے، کوئی بات نہیں. کہتا ہے وقت آخر آنے دو. تمام روایات سے ثابت ہے کہ سب سے زیادہ حملہ ابلیس کب ہوتا ہے؟ جب سکرات موت کا عالم ہوتا ہے، یعنی نزع کا وقت ہوتا ہے. اختیار ہے، عقل ہے، بول گنگ ہو گئے ہیں، سوچ ابھی باقی ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں انکانشس ہو گئے. نہیں، مرنے سے پہلے بندہ اس سے زیادہ سمجھتا ہے جتنا پہلے نہیں سمجھتا. اس لیے کہ کچھ حجابات بھی ہٹا دیے جاتے ہیں. اور اس وقت ابلیس کا حملہ ہوتا ہے، عقیدوں پہ حملہ کرتا ہے کہ سرمایہ عقیدہ لوٹ لے. آخر وقت میں ساری 50 سال 80 سال کی زندگی جو ہے اس کی محنتیں سب اس کی رائیگاں ہو جائیں. چنانچہ سب سے زیادہ وہ نماز کے خلاف نہیں بولتا مرتے وقت. سنیے گا وہ نماز کے خلاف نہیں بولتا کہ نماز غلط پڑھی تم نے. وہ روزے خلاف نہیں بولتا. وہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف کیا بولیں، یہ تو بہت سے ایسے کر رہے ہیں جو یہ سب کر کے بھی جہنم جائیں گے. ہم اس چیز کو ہلائیں گے کہ جس کی بنا پہ نماز بنی، روزہ بنا، حج بنا، زکات بنا، اعمال بنے، کردار بنا، تقوی بنا. ہم اس کو ہلا دیں گے. سب سے پہلے حملہ کرتا ہے عدل الہی پر، جو اس کا پرانا ڈسپیوٹ ہے. کہیں نہ کہیں سے کہتا ہے کہ دیکھ اللہ عادل نہیں ہے. سارے گھر والے کھڑے ہیں، ہمارے بزرگ بوڑھے مومن متقی پرہیزگار، عقیدے کا پہاڑ، ہر ایک سمجھ رہا ہے بس یہ آنکھ بند ہوئی سیدھے جنت. ابلیس اپنا کام کر رہا ہے، کسی کو خبر نہیں.
لگا ہوا ہے، سب سے پہلے حملہ کیا. دیکھ تیرا اللہ عادل نہیں ہے. اگر کسی کا جوان بیٹا مرا تو کہے دیکھ اللہ تیرا عادل نہیں ہے، تیرا اکلوتا جوان بیٹا اس کے بعد ہو بھی نہ سکا، اس کو اللہ نے چھین لیا، اللہ تیرا عادل نہیں ہے، رحیم و کریم نہیں ہے، تیرے ساتھ انصاف نہ کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ تیرے پاس مال نہیں تھا، فلاں کے پاس کتنا مال تھا، تو کتنی پریشانیوں میں گزر کے چلا جا رہا ہے دنیا سے. دیکھ تیرے زمانے میں بہت بڑا مجتہد صحیح، بہت بڑا عالم صحیح، توجہ ہے، بہت بڑا عالم و مجتہد صحیح، اس کے پاس اور زیادہ آئے گا. دیکھ تیرے اسٹوڈنٹ لائف میں، طالب علمی کے زمانے میں تیرے ساتھ میں ہمدرد تھا، سب جانتے تھے، پوری دنیا جانتی، تو تھا درس میں بڑا مضبوط تھا، تو سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اور جو تیرا ساتھ ڈسکشن کرتا تجھ سے بہت ہلکا تھا. لیکن دیکھ جب زمانہ آیا تو وہ مرجع تقلید ہو گیا، اور تیری کسی نے تقلید بھی نہ کی، تیری اتنی شہرت بھی نہیں ہوئی. دیکھ اللہ عادل نہیں ہے. تو بڑا عالم تھا، وہ تجھ سے 19 تھا، وہ آگے بڑھ گیا، زیادہ مشہور ہو گیا، تو پیچھے رہ گیا. تیرا اللہ عادل نہیں ہے. خدا جانے کون اپنا عقیدہ بیچ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور کون عقیدے کو بچا کے جاتا ہے، یہ اللہ جانے. اس لیے کہ محشر میں بڑے بڑے راز کھلیں گے. اس لیے کہ ایمان اہم ہے شروع سے آخر تک، مگر ابتدا کا ایمان جو ہے معیار نہیں ہے، انجام کیسا ہوا ہے یہ معیار ہے. سن لے کچھ انفارمیٹو باتیں ہیں. خواتم الامور، پورا احادیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے خواتم الامور، جسے آپ کہتے ہیں انجام بخیر ہوا. نہیں جانتے کس کا انجام بخیر ہوا؟ یہ حسن ظن ہے اور عدل الہی، بلکہ رحمت خدا، غفران خدا پر اعتبار ہے. ورنہ نہیں معلوم کہ انجام کس کا کیسا ہوا. جو نظر آ رہا ہے اس کے خلاف تو نہیں بول سکتے، ورنہ اندر کی باتیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ آخر وقت ابلیس کیا کر گیا کس کے ساتھ، آخری منزل پہ کس عقیدے پہ گیا، یہ معیار ہے. اسی لیے ابتدا کی زندگی معیار نہیں ہے، آخری زندگی معیار ہے کہ مہر آخری کس عقیدے پہ لگی، کس عمل پہ لگی، کس حالت میں لگی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ایک جملہ کہہ دوں، خود ابلیس کا بھی اللہ نے جو امتحان لیا تو ابتدا میں نہیں لیا، انتہا میں لیا. نہیں پہنچے آپ؟ سجدے کا امتحان شروع میں نہیں لیا، آخر میں لیا. ایک ایسا آخری سجدے کا امتحان کہ جس کے بعد وہ پھر قابل سجدہ نہ رہ گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ شروع میں امتحان نہیں لیتا ورنہ سند دے دے گا تو اس کے بعد جو دل چاہے کرے. نہیں، انجام پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ توحید اور رسالت کے کلمہ پڑھنے والے، ان کا امتحان اللہ نے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں شروع میں نہیں لیا، ذوالعشیرہ میں امتحان نہیں لیا، بھائی آخر میں غدیر میں امتحان لیا کہ دیکھیں کون آخر میں کس عقیدے پہ جاتا ہے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. تو سکرات موت جو آخری وقت ہوتا ہے، حملہ ابلیس ہوتا ہے، بڑا شدید ہوتا ہے. اب توجہ کریں، کتنوں کے عقیدے چھین لیتا ہے، کتنوں کے عقیدے چھین لیتا ہے. توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا. حدیثیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا مانا ہو گیا جنت. چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی ولایت اور آپ کی امامت کا جو لوگ قائل نہیں ہیں، آپ کے اجداد سے حدیثیں یہ بھی ہیں آپ لوگوں سے کہ جو ہماری امامت و ولایت کا قائل نہ ہو وہ لاکھ کلمہ توحید پڑھ کے جائے، کلمہ رسالت پڑھ کے جائے، جہنم جائے گا. اور آپ ہی سے حدیثیں یہ بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جنت جائے گا. تو یہ کانٹرڈکشن کیسا ہے مولا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا یقیناً یہ ماننے والا جنت جائے گا، مگر جب وہ اسی عقیدے پہ مر جائے تب تو جائے گا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے، جب وہ اسی عقیدے پہ مر جائے تب تو جائے گا.
انجام اسی پر ہو تب تو جائے گا. تو اس نے کہا مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جو ہماری امامت اور ولایت کا قائل نہیں ہے آخری وقت سکرات موت میں حملہ ابلیس ہوتا ہے اور اللہ اس سے شہادتین کا عقیدہ چھین لیتا ہے اور جہنم بھیج دیتا ہے. ایک صلوات اور محمد و آل محمد کا. بھائی تب توجہ یہاں پر کیا امام کا کام ہے؟ ایک ویسی صلوات پڑھیں کہ شاید بچوں کا کچھ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہو. بزرگوں سے میں جسارت نہیں کرتا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب کہاں گیا اللہ کا اتمام حجت؟ وہ آخری وقت میں حملے کر رہا ہے. زندگی بھر تو چھٹ پٹ حملے چھوٹے بڑے ہوتے رہے. آخری وقت میں جس کا جتنا بڑا عقیدہ ہے اس پر اتنا ہی شدید حملہ. ظاہر ہے کہ مضبوط ہے نیو تو محنت زیادہ کرنی پڑے گی نا. پیچھے لگا ہے کہ خدا سے بدگمان ہو جائے، دین سے بدگمان ہو جائے. آخری وقت میں حملہ ہوتا ہے. اب آپ فقہ جعفری کے ماننے والے، اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے ہیں، فخر کیجئے کہ آپ کی شریعت جو ہے وہ حقائق سے اور عقل و فطرت سے کتنی قریب ہے. ابلیس آخری وقت میں حملہ کرتا ہے، کسی فرقے کی فقہ میں یہ نہیں ملے گا، فقط فقہ اہل بیت میں یہ نظر آئے گا کہ مرنے والے کے جانکنی کے وقت تلقین پڑھا کرو. سن رہے ہیں فلسفہ؟ یہ فقہ اہل بیت میں ہے. جو ابلیس کی حرکتیں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، جن کو حملہ ابلیس سے بچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اپنا جاب کر رہے ہیں. ابلیس اپنا کام کرتا ہے. اہل بیت نے کہا کہ ایک مومن کا باقی مومنین پر حق یہ ہے کہ جب جانکنی کا ہو وقت اور حملہ ابلیس ہو رہا ہو تو فوراً تلقین پڑھو. تلقین میں کیا ہے؟ نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے. ابلیس کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو ان کی بنیادوں کو اکھاڑنا چاہتا ہے تاکہ قلعہ فروع دین گر پڑے، اصول دین جڑیں اکھاڑ لی جائیں. چنانچہ ائمہ کا یہی حکم ہے کہ پڑھو، یہی تلقین پڑھو کہ اللہ حق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، مردے کو اٹھائے گا قیامت میں اللہ، قیامت میں سب کو جزا و سزا کے لیے، روز عدل کے لیے وغیرہ وغیرہ. کتابیں حق ہیں، انبیاء حق ہیں، ائمہ حق ہیں. یہ سب تلقین پڑھا کرو کہ وہ ادھر سے بہکا رہا ہو تو ادھر سے تم تلقین کر دو تاکہ وہ بہکنے نہ پائے. اور مرنے کے بعد بھی جب منکر نکیر آ جائے، پٹرے لگنے کے بعد، تو ایک سے کہا گیا بیٹھ جاؤ، باقی چلے جائیں. جیسے ہی وہ سوال کرے ادھر سے رسد پہنچاؤ. بھائی اگر امام ہو تو ایسا ہو کہ جو مرنے کے بعد بھی ساتھ اپنا چاہنے والے کا نہ چھوڑے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات سے نوازے بر محمد و آل. کیا کروں، بات میں بات نکل آتی ہے. دامن وقت کی تنگی جو ہے مجھے احساس شرمندگی پیدا کرا دیتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ بات کو ایک منزل تک پہنچا دوں گا اور آپ کے اندازے سے کم تو نہیں لیکن بہت زیادہ بھی نہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں توجہ کر رہا ہوں، میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کہ کار امام، کار حجت خدا کیا ہے. آخری وقت میں حملہ ابلیس شدید ہوتا ہے. اب یہاں سے اب بھائی بہت خاص ذوق کی ضرورت ہے. میں نے اتنی محنت جو ہے وہ انہی چند منٹ کے لیے کی ہے. بیچ بیچ میں باتیں تو معلومات کی آتی ہیں، مگر جو خلاصہ کلام ہے، جو میرا پوائنٹ ہے، بہت خاص توجہ. حملہ ابلیس آخری وقت میں سب سے تگڑا ہوتا ہے. سکرات موت کا عالم، جانکنی کا نزا کا عالم، یعنی موت کے وقت انجام دیکھنا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے، اور اسی وقت حملہ ابلیس ہے. بھائی یہی سبب ہے حجت کی بات ہر زمانے میں ہو، حملہ ابلیس سے بچانے والا. اسی لیے پیغمبر کی حدیث سنی شیعہ ہر کتاب میں نظر آئی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتا جاہلیہ. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ.
اگر میری بات جذب ہو گئی، پہنچ گئی ہے تو میری محنت سوارت ہے۔ حملہ ابلیس آخری وقت میں شدید ہوتا ہے، موت کے وقت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حدیث پیغمبر آئی، جاتے جاتے بتا گئے، اللہ آگاہ ہو جاؤ سارے مسلمانوں صبح قیامت تک، اور تم صحابہ بھی، اس لیے کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ سبھی صحابی تھے۔ صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مر گیا اس حالت میں کہ مرتے وقت اپنے وقت کے امام کا عرفان و معرفت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا، اسلامی موت نہیں مرا۔ اب پوچھے کلمہ شہادتین کہاں گیا؟ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ ہے اہمیت امام، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ صدر اول کے صحابہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ ہم تو بڑے چھوٹے مسلمان ہیں، وہ تو 3 اسٹار مسلمان تھے۔ چلتے چلاتے پیغمبر یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں ہر کتاب میں۔ حاکم نشاپوری، المستدرک علی الصحیحین، بڑی بڑی کتابیں، خطیب بغدادی وغیرہ وغیرہ، امہات الکتب میں جو روٹس ہیں اہل سنت کے وہاں، اور ہمارے یہاں تو ہی ہیں۔ ہم اس لیے حوالہ نہیں دیتے اہل سنت کتابوں کو، یہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہمارا دین یا اسلام ثابت کرنے کے لیے ہماری کتابوں میں حدیثیں نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ کی کتابوں کا حوالہ صرف اس لیے دیتے ہیں، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارا چھپا ہوا۔ آپ کی کتابوں کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں اپنی باتوں کے بارے میں کہ اگر آپ ہمارے تمام کتب خانے جلا بھی دیں تو ہم آپ کی کتابوں سے اپنا پورا دین ثابت کر دیں گے۔ آپ میں دم ہو تو ہماری کتابوں سے اپنا دین ثابت کر کے دکھائیے۔ ہاں تو ہمارے بچے یہ نہ سمجھیں۔ تو ہمارے بچوں کو بھی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ لوگ بخاری کا حوالہ زیادہ دیتے ہیں، کافی کا کم دیتے ہیں۔ ارے کافی تو کافی ہے ہی ہے، بخاری کا اس لیے دیکھیں جن کو عقیدے کا بخار ہو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین پورا تمہارے یہاں موجود ہے، تشیع موجود ہے، لفظ شیعہ موجود ہے۔ تم اپنا نام یا اپنا مذہب یا اپنا دین یا اپنے خلیفہ یا اپنے رہبروں کو میری کتاب سے کہیں ایک جھوٹی روایت بھی نکال کے دکھا دو۔ ضعیف روایتیں ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن ہماری ضعیف بھی تمہاری صحیح سے اچھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اب یہ حدیث اتنی زبردست ہے کہ پیغمبر نے ٹینشن پیدا کر دیا ہر ایک کے ذہن میں، خاص طور سے وہ صحابہ جو 3 اسٹار مسلمان تھے، اسلام کا بلہ، ایک ستارہ اسلام کا، دوسرا ستارہ صحابیت کا، تیسرا ستارہ ابھی حجۃ الوداع کر کے پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ پہلا اور آخری پیغمبر کا حج کہ جس میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، یعنی اکثریت صحابہ کی بہرحال اس میں شریک تھی، بلکہ دوسری جگہوں کی بھی تھی کہ جس نے شاید پہلی بار پیغمبر کو دیکھا ہو، بغیر دیکھے کلمہ پڑھ چکا ہو، لیکن میدان غدیر ولایت علی کا ایک یہ بھی تصدق اور طفیل اور فائدہ ہے کہ جس نے زیارت پیغمبر نہیں کی تھی، علی کی ولایت کے اعلان کے تصدق میں وہ بھی صحابی بن گیا۔ تو اب وہ صحابی کیسا جو ولایت علی کو نہ مانے، جبکہ ولایت علی کی وجہ سے صحابی بنا تھا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ کی زحمتیں ہو رہے، توجہ کا طالب ہو۔ پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف، بھائی یہ بم گر گیا باقاعدہ۔ اب تک کہ توحید سمجھے تھے، یہ صحابہ سے مخاطب ہیں کہ جو مر گیا اس حالت میں کہ مرتے وقت اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، غیر اسلامی نان مسلم موت مرا، وہ مسلمان نہیں مرا کہ جس کے نام پہ جنت جانا چاہ رہا ہے۔ بھائی آپ اس جملے کی سنگینی اور اس کے صحابہ نے ٹینشن کتنا لیا ہوگا، غور تو کریں۔ اس میں کون کون ہے؟ سابقون الاولون بھی ہیں، ان کا مگر امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت۔ اس میں احدیون بھی ہیں، اس میں بدریون بھی ہیں، اس میں بیعت رضوان کرنے والے بھی ہیں، اس میں دونوں ہجرتیں کرنے والے بھی ہیں، ہجرت اولا بھی، ہجرت ثانیہ بھی، کوئی حبشہ کی ہجرت، کوئی مدینہ کی ہجرت۔ اس میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر کے بال بچے بھی، ان کے بیٹے مارے گئے ہیں، بھائی مارے گئے ہیں، کسی کا باپ مارا گیا ہے۔ اس میں ایسے جنہوں نے مصائب جھیلے ہیں، جلا وطنیاں جھیلی ہیں، مشرکوں کی سختیاں جھیلی ہیں، اور انہوں نے اس میں بڑے بڑے مال بھی
سب صحابہ نہیں تھے ایسے کہ جنہوں نے کچھ نہ دیا ہو، کچھ کھانے والے تھے اور کچھ بہرحال دینے والے بھی تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزہ پڑھنے والے، دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، ہتھیلی پہ نذرانے جان لے کے آنے والے. مگر پیغمبر نے کہا کہ ماتا تم ہی سے کہہ رہے ہیں جن کے سارے عقیدے اب تک کلیئر، سارا عمل کلیئر، بڑے متقی، جس میں سلمان بھی ہیں، اللہ اکبر، ابو ذر بھی ہیں، ہر ایک کو ایبسولوٹ پیغمبر کہہ رہے ہیں ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، مرتے وقت وہ جاہلیت کی موت مرا. اب ہمیں یہ بتاؤ کہ امامت اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں ہے؟ ہمیں کوئی ایسا فروع دکھاؤ کہ جس کی وجہ سے سارے اصول بیکار ہو جائیں. بھائی ہمیں کوئی ایسا فروع دین دکھاؤ کہ جس پہ سارے اصول دین بیس کریں. ارے امامت علی خالی اصول دین ہی میں نہیں ہے، بلکہ سارے اصولوں کا دار و مدار اس پر ہے. یہ پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں، اور یہ پیغمبر اپنی طرف سے، یہ حدیث کو قرآن سے ملا لیجئے. پیغمبر نے کہا امام نہ پہچانا تو کچھ نہ کیا پچھلا، جاہلیت کی موت. یہی تو غدیر میں کہا گیا تھا کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ذرا سی توجہ. میں 2-4 منٹ میں بات کو پورا کروں، ورنہ 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا پورا بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ اب 2014 میں ملاقات ہوگی. نہیں میں غلط نہیں یعنی یہ میں بھولے سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک صلوات وہ بعد میں بتاؤں گا. ارے زندگی رہی تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، مگر اس بات کو 2-4 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں تو ایک مجلس پڑھ چکا ہوں. گھبرانی بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں کہ اب معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے کہا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے مرتے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جواب یہ ہے کہ حملہ ابلیس سے بچائے، کوئی زمانہ خالی نہ جائے کہ حجت خدا نہ ہو. اس لیے پیغمبر نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں آخری نبی، مگر حجت خدا زمین پہ ہونا چاہیے، اور مزاج ہدایت ایک جانے نہ پائے اگلا آ جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ وفات پیغمبر کا اللہ نے انتظار نہیں کیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غدیر میں اٹھا کے بتا دیا کہ پچھلا جانے نہ پائے اگلا آ جائے. اب سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ اگر امام نہ ہو، حجت آخر نہ ہو، حجت زمانہ نہ ہو، تو ابلیس کا حملہ جو ہے وہ ہوگا اور وہ اکیلے کرے گا اور وہ جاہلیت کی موت مرے گا. امام ہوگا تو بچے گا جاہلیت کی موت سے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا امام کون ہے؟ اچھا اس کا ٹینشن صحابہ نے اتنا لیا کہ وفات پیغمبر پر مقدم کر دیا الیکشن. ہم چھوٹے سے مسلمان، ہمیں آج بڑی وحشت ہوتی ہے، مگر حل وہ لوگ نکال چکے نا، تب تو اطمینان ہے. بڑا ٹینشن اور بڑی ذمہ داری تو ان کی تھی کہ پیغمبر جا رہے ہیں اور ہنگامہ برپا کر کے جا رہے ہیں کہ جو مر گیا سب بیکار ہو جائے گا. تو اتنے بڑے انٹلیکچوئل، اتنے بڑے صحابہ، دین کی کشتی کو کھینے والے. ارے آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور بغیر بریک کیے ہوئے خاتم تک آیا، اور اس کے بعد ایک دم سے سناٹا ہونے جا رہا ہے اور بتا بھی نہیں جا رہے ہیں، فقط ٹینشن پیدا کر کے جا رہے ہیں کہ امام نہ ہوا تو جاہلیت کی موت. صحابہ کا کیا کہنا ہے؟ صحابہ کا ظاہر ہے کہ مخلص ہے، اپنے بھی اور ہمارے بھی. انہوں نے اتنا زبردست ٹینشن لے لیا اس امام کا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دفن پیغمبر یہ گھر کی بات ہے، علی ولی کر ہی لیں گے، چلو ہم اس سے اونچا کام کرتے ہیں، جلدی سے انتخاب امام کر لیں، کیونکہ کوئی مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا. میں نے کہا بہت بہت شکریہ اے میرے ناخدائے کشتی دین، بڑا آپ نے کام کر دیا، مگر ساری ٹو سے گزارش یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے دنوں کے بعد امام بنایا؟ بھئی آخری بات ہے، اوور ہی انٹیلیجنٹ ہے، توجہ. آپ نے کتنے دن کے بعد امام بنایا؟
کم سے کم آپ نے 3 دن کے بعد امام بنایا، شکریہ، اب تو آپ لے کر آ گئے، 3 دن کے بعد والا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا۔ مگر صحابہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے 3 دن کے بعد اپنے کارخانے سے امام بنا لیا، کیا کہنا ہے؟ مگر پیغمبر کی وفات اور آپ کے الیکشن کے بیچ اس 3 دن میں اگر کوئی بیچارہ مسلمان جو کہ صحابی ہی ہوگا اگر وہ مر جائے تو وہ کیسی موت مرے گا؟ ظاہر جاہلیت کی موت مرے گا، صحابی بھی ہو کر۔ اور اس کی جاہلیت کی موت کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ بھائی اللہ پہ ہوگی، اس لیے کہ وہ کہے گا ہم کیا جانے، تو نے بنایا ہوتا تو ہم جانتے، جب تو نے بنایا ہی نہیں تو ہم کیا جانے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے امام پیغمبر کے جانے سے پہلے اگر وہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو جائے تو عدل خدا پر حرف آتا ہے کہ کہہ رہا ہے امام بھیجتا بھی نہیں ہے اور جاہلیت کی موت بھی دے رہا ہے۔ اگر خدا کو عدل کو بچانا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام ہدایت کی کمی نہیں ہے، تمہاری کمی ہے کہ اس نے بنا کے بھیجا ہے مگر تم نہیں ماننے کو تیار ہو۔ تو امام کا کام ہے حملہ ابلیس سے بچانا نہیں۔ بس فقط ایک جملے میں بڑی بات کو کہوں گا جو کہ کم سے کم 20-25 منٹ اس کے لیے چاہیے، مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہمیں یہ بتائیے آپ نے امام جو بنایا اب تو بن گیا، اب جو اس کو پہچانے اس وقت ان کو پہچانتے ہوئے اپنے امام کو پہچانتے ہوئے مرے، وہ انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہوتا کہ وہ اسلامی موت مرتا، اور جس نے ان کی امامت نہیں مانی وہ مر گیا۔ بھئی بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا باقی صحابہ کو تو آپ کہہ دیں گے اگر نہیں مانی امامت ہمارے بنائے ہوئے اس امام کی تو جاہلیت کی موت بے شک مرے گا۔ اب میرا سوال ایک یہ ہے، اب جگر تھام کے ہم کو دے سارے علماء اہل سنت آج کے بھی کل کے بھی قبروں سے جواب دیں اور نطفوں میں جواب دیں، سلبوں سے جواب دیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ فاطمہ کے امام کون تھا؟ فاطمہ معرفت امام پہ گئی کہ نہیں گئی؟ خود بخاری کہہ رہی ہے کہ بیعت نہیں کی، ناراض اٹھی ہیں، بلکہ بخاری یہاں تک کہہ رہی ہے کہ علی نے بیعت ابو بکر کی نہیں کی جب تک فاطمہ رہیں، اس لیے کہ بنت پیغمبر کو بڑی تکلیف تھی، بڑی ناراض تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ چلی گئیں تو کچھ دنوں کے بعد مصلحتاً صحیح تقیتاً صحیح انتشار سے امت کو بچانے کے لیے صحیح علی نے جو ہے وہ راضی ہو گئے اور بیعت کر لی۔ تو بی بی کی دھونس میں شوہر نے بیعت نہیں کی، وہ ناراض تھیں، اور وہ ہے خاتون محشر۔ اما آسان نہیں ہے، وہ ہے صدیقہ طاہرہ۔ وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، سچا وہ ہوتا ہے جو ہو جائے اس کے مطابق خبر دے وہ سچا ہوتا ہے۔ یہ سچی نہیں، یہ صدیقہ، یہ حق ہے۔ یہ واقعے کے ہونے کی خبر دے کے سچی خالی نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دے تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ میں غور کر رہے ہیں، یہ سیدہ نساء عالمین شافعہ محشر ہے، امت اللہ ہے، سب سے بڑی اللہ کی کنیز ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ بی بی نے تو تمہارے امام کی بیعت نہیں کی، تو اب مرتے وقت فاطمہ معرفت امام پہ گئی کہ نہیں گئی؟ اور آپ کے امام کو تو نہیں مانا۔ اب کسی ملا و مجتہد میں دم ہو، اولین و آخرین میں کسی کی مجال ہو تو یہ کہہ دے کہ فاطمہ اسلامی موت پر نہیں مری معاذ اللہ۔ اب جملہ سنیں، ہو سکتا ہے کوئی بے ادب یہ جملہ زبان پہ اگر جاری بھی کرے تو جاری کرنے سے پہلے مسلم ہوگا، جیسے ہی کہے گا کافر ہو جائے گا، جسے کہ فاطمہ ہے۔ بس عزیز و رحمتیں تمام ہے، تو کسی میں مجال نہیں ہے جو یہ کہے کہ فاطمہ جو ہیں وہ اسلام کی موت پہ نہیں مری۔ تو جب اسلام کی موت پہ مری تو قانون سب کے لیے ایک ہے ساری امت میں، چاہے فرسٹ لیڈی ہو چاہے لاسٹ۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے پہلا ہو چاہے آخری، قانون ایک ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ امام کی معرفت پہ مری ہیں۔ تو اب للہ یہ بتا دو فاطمہ کا امام کون تھا؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اے عقائد کے ٹھیکے داروں، ہم شیعیان اہل بیت
کہ عقیدے کا ٹینشن نہ لو، ہمارے عقیدے کا ٹینشن نہ لو، تم اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی خبر لو، تم ہمارا ٹینشن نہ لو، ہمارے حشر کی تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اما جو فاطمہ کا امام تھا وہی ہمارا امام ہے، جو فاطمہ کا حشر ہوگا وہی ہمارا حشر ہوگا۔ ایک مل جل کے صلوات سے نوازیں اور ختم کر دیں۔ اس لیے کہ امام کا کام ہے منفی چیزوں سے بچانا۔ جو خود منفی چیزوں سے نہ بچے گا وہ بندگان خدا کو کیا بچائے گا؟ وہ یہی سبب ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام، الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی امام ہے اللہ کی طرف سے۔ تمہارا آج کون امام ہے ہمیں بتاؤ۔ تو اب یہ ابلیسی حرکتیں اگر کوئی انجام دے رہا ہو تو اسے حق ہے کہ دے، اس لیے کہ لاوارث ہے، امام تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا آئینہ قرآن میں، اسی لیے ان کی طہارت پہ مہر لگائی اور لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ تم کو اپنے ہی کو نہیں، تم تو پاک ہو، تمہارا جاب یہ ہے کہ بندگان خدا کو ہر منفی صفت سے بچاؤ۔ ایسوں کے حوالے اللہ نے کیا ہے، بس عزیزو زحمتیں تمام کر رہا ہوں، ایسوں کے حوالے کیا ہے کہ گلے کٹیں گے تمہارے مگر کوئی عیب نہ نکال پائے گا، ہدایت سے باز نہ آئیں گے چاہے زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں۔ اللہ اکبر، جتنے بھی مصائب توڑے جائیں مگر وہ اپنا کام کر کے رہیں گے، وہ تہے شمشیر بھی اپنا کام کریں گے، بالائے سنا بھی اپنا کام کریں گے، جکڑے ہوئے زنجیروں میں بھی اپنا کام کریں گے، درباروں اور قید خانوں میں بھی اپنا کام کریں گے۔ بس عزادارو، ہر معصوم نے یہی کام کیا، فاطمہ نے یہی کام کیا۔ میں مصائب میں چند فقرے کہوں گا اور زحمتیں تمام کر دوں گا کیونکہ دامن وقت اچھا خاصا وقت نکل چکا ہے۔ یہ سب شافعان محشر ہیں۔ کل کے عہد کی بات آپ کو یاد ہے، امامت عہد الہی ہے، یہ ائمہ ہیں، انہوں نے عہد کو پورا کیا ہے، عہد پروردگار کو پورا کیا ہے۔ یہاں جو ان کی ولایت کہلاتی ہے، کیونکہ عہد کو پورا کیا ہے، امامت جو یہاں کہلاتی ہے، محشر میں یہی شرف جو ہے وہ شفاعت میں بدل جائے گا، اور وہاں بھی عہد کا تعلق ہے۔ بہت خاص توجہ، اسی لیے شفاعت کی 2 قسمیں قرآن میں ہیں۔ ہم کیوں ان کے عزادار ہیں، ہم کیوں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیوں ان سے محبت کرتے ہیں، یہ یہاں بھی ہم کو عزت دے کے گئے اور وہاں بھی ہمیں عزت دیں گے۔ محشر میں شافعان محشر یہی ہوں گے۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی، کون ہے ایسا جو اس بادشاہ، اس سلطان السلاطین کی بارگاہ میں کسی کی سفارش و شفاعت کرے مگر یہ کہ اسے اذن دے دے اللہ کہ ہاں اب بولو، اب سفارش کرو، یعنی بغیر اذن کے کسی کی مجال نہیں ہے۔ میدان محشر میں سب چپ کھڑے ہوں گے، اللہ جس کو اذن اس وقت تازہ اذن دے کہ ہاں اب حساب و کتاب کے بعد اب ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم شفاعت کرو، یہ شفاعت کہلاتی ہے بالاذن، یعنی اذن والی، پہلے سے حق نہیں ہے شفاعت کا۔ مگر ایک اور شفاعت قرآن میں ہے جس کے لیے آیا ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہوگا مگر وہ ہستیاں کہ جنہوں نے رحمان کا عہد پورا کر دیا۔ یہاں ظاہر ہے کہ آپ تھک چکے ہیں مگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہی عہد لا ینال عہد الظالمین، امام وہی ہوگا جو عہد پورا کرے۔ عہد ہے امامت، علم عہد علیکم یا بنی آدم، دہرانا نہیں ہے۔ شفاعت میں یہ ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مالک شفاعت بس وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے رحمان کے عہد کو پورا کر لیا تھا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عہد رحمان جن سے ترک اولا بھی نہ ہوا وہ مالکان شفاعت ہوں گے محشر میں، یعنی شفاعت ان کی ملکیت ہوگی، خریدی ہوئی، عہد پورا کر چکے ہیں۔ اسی لیے میدان محشر میں انبیاء و مرسلین ایک طرف، اہل بیت ایک طرف، صاحبان تطہیر ایک طرف جو عہد رحمان پورا کر چکے،
انبیاء و مرسلین وہ ہیں کہ جو بالاذن شفاعت کریں گے. اہل بیت جو ہیں انہیں وہ اذن کے اس وقت منتظر نہیں ہوں گے، ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے شفاعت کا حق لے کے ملکیت ہے ان کی شفاعت. بھئی یہی سبب ہے کہ جو اذن کے منتظر ہوں گے وہ میدان محشر میں عدل الہی کا غضب دیکھ کر کہیں گے نفسی نفسی. امتوں سے منہ موڑے ہوئے ہر نبی کہے گا میرا کیا ہوگا، مگر اہل بیت جو مالکان شفاعت ہوں گے، جو عہد پورا کر کے آئے ہیں، انہیں اپنی نہیں فکر ہوگی، وہ کہیں گے امتی امتی. انہیں اپنی امت کی فکر ہوگی. جب اہل بیت آگے بڑھیں گے اور شفاعت کر لیں گے تب پچھلی امتوں کی بات آئے گی. بس عزیزو، اسی محشر کی روایات میں روایت ہے کہ ایک بار خداوند عالم میدان محشر میں آواز دے گا، اے میرے حبیب، اے محمد، آگے بڑھ کے آئیے اور بتائیے کہ امت کے لیے کیا سامان شفاعت آپ لائے ہیں. جیسے ہی پیغمبر سے اللہ کہے گا کہ سامان شفاعت امت کو بخشوانے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس، فوراً پیغمبر جو ہے وہ اپنی بیٹی کی طرف رخ کریں گے، اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف رخ کریں گے. ایک منادی آگے بڑھ کے ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز امۃ اللہ فاطمہ بنت محمد. اے محشر کے لوگوں، اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ اللہ کی کنیز فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. فاطمہ عرصہ محشر میں کھڑی ہوں گی، کہیں گے فرمائیے بابا. پیغمبر کہیں گے اے بی بی، یہ عدل خدا کا دن ہے، آج غضب الہی کا طوفان اٹھنے والا ہے، آج فیصلوں کا دن ہے. بی بی بتا کہ امت کے گنہگاروں کے لیے کیا سامان شفاعت ہے. صدیقہ کہیں گے اے بابا، بڑے اطمینان سے، اے بابا، ہم لوگ دنیا میں کرتے ہی کیا رہے ہیں، ہم سامان شفاعت ہی تو جمع کرتے رہے ہیں. پیغمبر کہیں گے مگر بیٹی یہ بڑا سخت دن ہے، بتا سامان شفاعت کیا ہے. بڑے ناز سے فاطمہ کہیں گی کہ اے بابا، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے، آپ حبیب خدا ہیں، میں سمجھتی ہوں فقط ان شہید دانتوں کو لا کے رکھ دوں گی تو امت کی شفاعت ہو جائے گی. پیغمبر کہیں گے نہیں بیٹی، یہ دن بڑا سخت ہے، ذرا اور بتا سامان شفاعت. تو پھر کہیں گی اے بابا، میں اپنی شکستہ پہلوؤں کو پیش کر دوں گی، میں اپنے محسن کو پیش کر دوں گی، اب تو شفاعت ہو جائے گی. پیغمبر کہیں گے کہ نہیں بیٹی، یہ دن بڑا سخت ہے، بتا اور کیا ہے. کہا میں مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں ابو الحسن کے سر پہ جو ضربت لگی ہوگی، بابا میں وہ خون میں تر کرتا لا کے رکھ دوں گی، اب تو بابا سامان شفاعت ہوگا. کہا بیجی وہ ٹھیک ہے، مگر بتا اور کچھ ہے سامان شفاعت. اگر اللہ اتنے پر ناراضی ہوا تو کہا کہ میں اپنے حسن کے زہر سے شہید ہوا، جس کے جگر کے ٹکڑے تھے وہ میں لا کے رکھ دوں گی. کہا ہاں بیٹی، مگر اللہ اگر اتنے پر راضی نہ ہوا تو اب فاطمہ نے کربلا کا رخ کیا. کہا اے بابا، میں اون محمد کے ننھے ننھے جنازے لا کے رکھ دوں گی. کہا بیٹی اگر اتنے پہ اللہ ناراضی ہوا. کہا بابا، میں قاسم کی لاش کو لا کے رکھ دوں گی، میں اپنے یتیم پوتے کے پامال جنازے کو رکھ دوں گی. کہا پیغمبر نے اگر بیٹی اس پر بھی اللہ راضی نہ ہوا، توجہ، تو پھر کہا کہ میں علی اکبر کے سینے کے برچھی کے پھل لگے ہوئے پھل کو پیش کر دوں گی. کہا بیٹی اگر بابا اتنے پر بھی اگر اللہ راضی نہ ہوا تو ایک بار کہا کہ میں اپنے اصغر کو پیش کر دوں گی، میں اپنے اصغر کے گلو نازنی کو پیش کر دوں گی. آواز آئی پیغمبر کی بیٹی اگر اس پر بھی اللہ راضی نہ ہوا تو اب پھر کہا کہ میں اپنے حسین کے کٹے ہوئے سر کو پیش کر دوں گی. کہا اگر اس پر بھی اللہ راضی نہ ہوا تو اب آخری بار بڑے ناز سے فاطمہ نے کہا کہ اے بابا، میں اپنے عباس کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں کو یہاں لا کے رکھ دوں گی. بس پیغمبر کے کہنے سے پہلے آواز غیب آئی، اے میرے حبیب، ارے خاموش ہو جا، ذرا دیکھ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچا ہوا ہے. بس سنو عزادارو، خداوند عالم کہے گا آ میری کنیز خاص آگے بڑھ.
پڑھ, اپنے اپنے مصائب بیان کر. اے میری کنیز, یہ دن, یہ محشر, یہ عدالت, یہ تیرے مقدمے کے لیے برپا کیا گیا ہے محشر. ارے فاطمہ آگے بڑھیں گی, عرش الہی کا پایا پکڑیں گی, کہیں گی اے پروردگارا, ارے یہ انصاف دلوا دے. اے بے پروردگار, ان ظالموں سے ذرا یہ پوچھ لے کہ میرے لال کو کس لیے ذبح کیا تھا. اے پروردگارا, ارے میری گود میں میرا بیٹا, اس کا گلا کاٹا گیا. بس عزادارو, میدان محشر کی روایات میں یہ لکھا ہے کہ ایک بار ظالموں کو جمع کر کے کربلا کا منظر دکھایا جائے گا. ایک ایک جنازہ آ رہا ہوگا, سر غائب ہوں گے, تن آ رہے ہوں گے, یہاں تک کہ ہر شہید آ جائے گا. پھر ایک ننھا سا جنازہ لیے ہوئے ایک شہید آئے گا, جس کے سر پہ, جس کے تن پہ سر نہ ہوگا. یہ حسین ہوں گے. پھر کچھ بیویاں لائی جائیں گی اور ایک ساتھ میں بیمار ہوگا. فاطمہ کہیں گے اے پروردگار, یہ میرے بچے ہیں کہ جن کو گلی گلی پھرایا گیا, میرا گھر برباد کر دیا گیا. اے پروردگار, تجھ سے عدل چاہیے. آواز خدا آئے گی, ارے نور کی سواری پہ فاطمہ سوار ہوں گی, فضہ لجام پکڑے ہوں گی. کہا جائے گا, اللہ کہے گا اے میری کنیز, جنت میں جا داخل ہو جا. فوراً فاطمہ کہیں گی میں پروردگارا, میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے لال کے عزادار نہ جائیں. جب شیعوں کو جنت میں داخل کریں گی تب بھی جنت میں قدم رکھیں گی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَتَا الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. آپ حضرات سے گزارش کہ مزید ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب ان مرحومین کو بخشیں جن کے نام میں بعد میں پڑھوں گا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وصل على محمد وصل على محمد وعلى محمد. اللهم ابعث ثواب ما قرأناه بعد القبول الى روضة نبينا وآله الطاهرين لقبره الى قبور سید علی محمد ابن یاور حسین, سید علی عباس ابن یاور حسین, سید حسن عباس ابن یاور حسین, سیدہ جمال اختر بنت بخشش حسین, سیدہ شہناز اختر بنت بخشش حسین, سید یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین, سید بخشش حسین ابن التجا حسین, سیدہ ام لیلہ بنت ممتاز حسین, سیدہ سکینہ بی بی بنت التفات حسین اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین اور فرش عذاب بیٹھے ہوئے مومنین. آپ اپنے بھی مرحومین کو سورہ فاتحہ میں یاد فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین یا حسین. صاحب ذوالفقار المدد
صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد عالم نہا ہے ذات رسالت مآب میں عالم نہا ہے ذات رسالت مآب میں ذات رسالت مآب میں عالم نہا ہے ذات رسالت مآب میں رے کتنے ہیں آفتاب کتنے ہیں آفتاب آفتاب میں عالم ذات رسالت مآب میں عالم رے کھولوں زبان کیسے علی کی جناب میں زبان کیسے علی کی جناب میں رے کھولوں زبان کیسے علی کی جناب میں ایک شہر علم ہے جو درایا ہے باب میں ذات رسالت مآب میں عالم نہا ہے منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال رے منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال ناد علی جو میں نے سنائی جواب میں ذات رسالت مآب میں عالم نے رے نام خدا علی ہے تو اس میں ایمان
ہے تو اس میں امام بھی، رے نام خدا علی ہے تو اس میں امام بھی، رے دونوں مزے ہیں بندگیے بھوتراب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم اور رکھتا ہے قد جو دل میں علی سے اسے کبھی، رکھتا ہے قد جو دل میں علی سے اسے کبھی، رے رکھتا ہے قد جو دل میں علی سے اسے کبھی، جنت نصیب ہو نہیں سکتی ہے خواب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم اور دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، رے دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، یاد عذاب جان وہاں ہے عذاب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم نہا ہے دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، وسیع احمد مرسل کا باخدا، رے دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، یا تھا عذاب جان وہاں ہے عذاب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم نہا ہے اور کھایا کسی سے اور نہ لگایا کسی کو زخم، کھایا کسی سے اور نہ لگایا کسی کو زخم، رے کھایا کسی سے اور نہ لگایا کسی کو زخم، ایسے بھی تھے جناب نبی کی جناب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم رے اکبر نے برچھی کھائی ہے عین شباب میں، اکبر نے برچھی کھائی ہے عین شباب میں، رے اکبر نے برچھی کھائی ہے عین شباب میں، ایسا ذہن لگانا کبھی آفتاب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم نہا ہے صغرا وطن میں کہتی تھی بابا کی خیر ہو، وطن میں کہتی تھی بابا کی خیر ہو، صغرا وطن میں کہتی تھی بابا کی خیر ہو، دادی کو سر کھلے ہوئے دیکھا ہے خواب میں، عالم نہا ہے ذات رسالت ماب میں، عالم نہا ہے بالی سکینہ کہتی تھی پانی میں کیا پیوں، بالی سکینہ
سکینہ کہتی تھی پانی میں کیا پیوں، رے بالی سکینہ کہتی تھی پانی میں کیا پیوں، صورت نظر جو آتی ہے اصغر کی آب میں، ذات رسالت ماب میں عالم ہے، اور جس کا ہدف تھا اصغر معصوم کا گلا، جس کا ہدف تھا اصغر معصوم کا گلا، جس کا ہدف تھا اصغر معصوم کا گلا، جا کر لگا ہے تیر وہ قلب رباب میں، عالم ہے ذات رسالت ماب میں، ذات رسالت ماب میں عالم سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں 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 سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، خدا گواہ نبی اٹھا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، مگر علی کی جو منزل
نبی کے لشکر میں بڑے بڑے ہیں بہادر، نبی کے لشکر میں بڑے بڑے ہیں بہادر، نبی کے لشکر میں ذرا کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا، حسین تو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، اور زباں پہ ناد علی آ گیا محمد کے، زباں پہ ناد علی آ گیا محمد کے، زباں پہ ناد علی آ گیا محمد کے، کہ اور کوئی تو بگڑی بنا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، اور بن سعد پہ الزام قتل شے رکھ کر، بن سعد پہ الزام قتل شے رکھ کر، بن سعد پہ الزام قتل شے رکھ کر، کوئی یزید کا دامن بچا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، خدا گواہ تمہاری طرح حسین کوئی، خدا گواہ تمہاری طرح حسین کوئی، خدا گواہ تمہاری طرح حسین کوئی، رہے خدا میں بھرا گھر لٹا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، مجھے بھی لے چلو اصغر کے یہ اشارے تھے، مجھے بھی لے چلو اصغر کے یہ اشارے تھے، مجھے بھی لے چلو اصغر کے یہ اشارے تھے، میں جنگ کے لیے محفل میں جا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا